ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ فرمایا جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہے یہ یوم مشہود ہے، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا جو درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ حیث کان، واضح فرما دیا کہ وہ جہاں بھی ہو، یعنی اس روئے زمین کے کسی بھی خطے اور کونے میں موجود ہو، وہ درود پڑھے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد وفاتک، حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی کیا یہی کنڈیشن ہوگی کہ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی؟ تو حضور فرماتے ہیں بعد وفاتی، ہاں میرے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی کہ درود پڑھنے والا درود پڑھے گا اور اس کی آواز مجھ تک پہنچ جائے گی، حیث کان، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ اور ایسا کیوں کر ہوگا؟ حدیث مبارک میں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج آپ کے پاس حاضر ہیں ایک نیا سلسلہ لے کر، اور اس سلسلے کا نام ہے احکام نماز۔ اس میں آپ سماعت فرمائیں گے نماز کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کے جو احکام ہیں کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنا چاہیے اور نماز پڑھنے میں کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا یا سیکھنا ضروری ہے، یہ مسائل بھی آپ اس سلسلے میں جان پائیں گے۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے بنی و انسان کی تخلیق فرمائی، تو اس انسان کو رب تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا ایک بزم انداز، ایک طریقہ اور ایک سلیقہ بھی عطا فرما دیا، اور واضح ارشاد فرمایا کہ تم میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر بھی چلیں، آپ کی اتباع کرتے رہیں۔ گویا احکام دو طرح کے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر بھی چلتے رہیں، اور ان دونوں احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واضح اعلان موجود ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا
لا ترجعون۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بات ظاہر ہے کہ انسان بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا۔ انسان کو اگر پیدا کیا گیا ہے تو اس کی ولادت کے فوائد اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور اس نے لوٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جب بھی کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آپ ایک اعلان سماعت کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر دوسرا شخص ملنے والا یہی جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور دوسروں کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ گویا وہ یوں کہتا ہے کہ ہم اللہ کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ انسان ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، انسان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا، وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، اور جو اس دنیا میں کیا ہے اس کا پورا پورا اجر اسے دے دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ دنیا میں انسان آیا عمل کے لیے، تاکہ وہ اظہار کرے کہ یہ اپنے رب کے احکام پر عمل کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کر کے اس دنیا کو سرخرو کروانے والا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابیوں کے زینوں پر یہ چڑھنے والا شخص ہے۔ تو انسان کا اظہار یہ ہونا چاہیے، اور موت و حیات کا جو فلسفہ ہے قرآن نے اسے بھی بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارے ہی درمیان اس بات کی پہچان کروا دی جائے کہ کون ایسا ہے کہ جو اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے جو شخص اس دنیا میں آ گیا، جس ذات نے آنکھ کھولی ہے، رب جانتا ہے کہ کتنے وقت کے لیے آیا ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا شمار نیکوں میں ہوگا یا بروں میں ہوگا۔ پہچان کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک شخص کا عمل دیکھتے ہیں، اس کا عمل اگر نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص نمازی ہے، اس کے اہل و عیال پرہیزگار ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ باتیں معاشرے میں خود بخود مشہور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر لوگوں کی زبانوں کی زینت بن جاتی ہیں۔ اور جو برے ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ پہچانتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ یہ تصور قائم کر لیتے ہیں اور اپنی ورڈنگ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ شخص نمازی نہیں ہے، برے کام کرنے والا ہے۔ لوگ اس سے بچنے کی پھر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا جو وجود ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے اسے واضح کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ یعنی ہم یہاں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے آنے کا جو مقصد ہے، یعنی ہمارا جو مقصد حیات ہے، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، قرآن نے اسے واضح کر دیا ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایک حدیث مبارک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ اس فارغ کرنے سے کیا ہوگا؟ یعنی ہم عبادت میں مصروف ہو جائیں، پھر ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے مال میں کشادگی ہو جائے گی، اور تنگ دستی کے دروازے تمہارے لیے کلوز ہو جائیں گے۔ یعنی اب پھر تمہارے گھروں میں تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، گویا کہ تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے پاس کشادگی ہو جائے گی، مال اللہ کی طرف سے آئے گا اور اس مال میں برکت بھی ہوگی۔ اور پھر اسی حدیث قدسی میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اپنی ذات کو
میری عبادت کے لیے اگر فارغ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس حدیث قدسی میں، تو پھر تمہارے ان ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تمہارے لیے جو کشادگی کے دروازے ہیں وہ نہیں کھولے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ تمہارے لیے جو تنگ دستی کے دروازے ہیں وہ بھی بند نہیں ہوں گے۔ آپ خود غور کیجئے، انسان کے دنیا کے کام دھندے ختم کہاں ہوتے ہیں؟ صبح 8 سے لے کے شام 4 بجے تک ڈیوٹی ہے، لیکن اس کے بعد بھی فارغ نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی کام پر کام کرتا چلا جاتا ہے۔ آفیسز میں، جاب پر، اپنی ملازمتیں جہاں پر کی جاتی ہیں وہاں پر زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے، اوور ٹائم لگتا ہے، بس اوقات تو رات 12 بج جاتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں۔ کیوں حضرت؟ نماز تو پڑھتے نہیں، اللہ کی عبادت تو کرتے نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، 4 بجے تک ڈیوٹی تھی، 5 بج گئے، 6 بج گئے، 7 بج گئے، کام کرتے چلے جا رہے۔ اچانک جب گھڑیال کی طرف نظر اٹھتی ہے، ٹائم دیکھتے ہیں، موبائل چیک کرتے، ارے اتنا ٹائم ہو گیا، 3 گھنٹے اوپر، 2 گھنٹے اوپر، انسان کو پھر احساس ہی نہیں رہتا۔ اور جو عبادت کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ ادھر مؤذن ندا کرتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، آؤ فلاح اور کامرانی، کیونکہ ہر انسان کا مقصد فلاح اور کامرانی کا حصول ہے۔ تو گویا مؤذن ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر کامیابی کسی چیز میں تلاش کرنا چاہتے ہو تو وہ نماز ہے، اور حدیث قدسی نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے اپنی ذات کو مصروف کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رزق ملتا ہے، کشادگی آتی ہے، مال ملتا ہے، اور اس مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو مقصد حیات ہمارا کیا ہے؟ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں، اور پیدا تو رب نے ہی کیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ ہم نے ملے جلے پانی سے انسان کی تخلیق کی ہے اور اسے سمیع و بصیر بنا دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور اسے بھلائی کا جو راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ بھی ہم نے عطا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح کیا کہ بندے تو سارے ہمارے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ناشکری کرنے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو شکر ادا کرنے والے، اور جو شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں یہ تو کم ہی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ ایک دعا کیا کرتا تھا، مولا مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، دعائیں تو اور بھی بہت ہیں، تو صرف ایک ہی دعا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ شکر ادا کرنے والے جو بندے ہیں وہ تھوڑے ہیں؟ تو میری دعا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ، وہ جو تیرے تھوڑے بندے شکر ادا کرتے ہیں مجھے بھی ان بندوں میں شامل فرما۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، آپ زار و قطار رونے لگے، اپنی ذات کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے عمر، تم سے اس دنیا میں زیادہ علم والے لوگ موجود ہیں، اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ انسان عبادات کو بجا لائے، اپنے بندہ ہونے کا حق بھی ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وجود تو دیا ہے، اسے پیدا تو فرمایا ہے، اب اس کا بھی حق یہ بنتا ہے کہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے احکام پر جیسا عمل کرنے کا حق ہے ویسا عمل کرے۔ علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے کہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو اور بقیہ تمام معاملات کے اندر ایک بندے کو آزاد کر دیا جائے، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ وہ سوتا کیوں ہے؟ فرمایا وہ سوتا اس لیے ہے تاکہ عبادت میں راحت محسوس کرے۔ اگر یہ سوئے گا نہیں تو عبادت میں راحت نہیں ملے گی، جسم میں چستی ہوگی
اور قوت ہوگی تو انسان کما حق ہو، جیسے عبادت کا حق ہے ویسے عبادت بھی کر سکے گا۔ فرمایا یہ سوتا اس لیے ہے تاکہ عبادت میں راحت محسوس کر سکے، اور کھاتا اس لیے ہے تاکہ اسے عبادت کرنے پر قوت مل سکے۔ جب انسان یہ نیت کر لیتا ہے تو علماء نے یہ بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس کا پھر کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ یہ کھا اس لیے رہا ہے تاکہ اس کو عبادت پر قوت حاصل ہو۔ اور کماتا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اپنی اور اللہ کے بندوں کی جو ضرورتیں اور حاجتیں ہیں یہ ان کو پورا کر سکے۔ اپنی حاجت کو پورا کیا، اپنے بال بچے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن اور دیگر تمام رشتہ داروں کو دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حق جتا کر پھر ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، یہ سب بھی اس کے لیے عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ گویا اب اس کا جو کمانا ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کما رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات یہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میں کما حق ہوں، جیسا عبادت کا حق ہے ویسے عبادت کر سکوں۔ اللہ کی عبادات میں سب سے جو پہلا فرض ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے، نماز پڑھنے کے انداز کیا ہے، ریاکاری مقصد ہے یا اخلاص مقصود ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خبر رکھتا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے خاص ایک تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے، اور نماز کو اس کے تمام شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کہ نماز کے جو بھی شرائط ہیں، آداب ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طریقے سے نماز پڑھی جانی چاہیے، انسان اگر ویسی نماز پڑھے گا تو اس کی خاص جو تاثیر ہے وہ اس بندے کو مل کر رہے گی۔ ایک شخص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں یہ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات یہ نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوریاں کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ان قریب اس کو برے کام سے روک دے گی، اور پھر تاریخ اس بات پر گواہ ہے، دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو گیا، سب گناہوں کو اس نے ترک کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے لگا، اور کما حق ہو، جیسے عبادات کرنی چاہیے ویسے عبادت کرنے لگا، اور مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کرنے والا بن گیا۔ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، اور مصیبتیں تو آ ہی جاتی ہیں، انسان مصائب و آلام میں گر جاتا ہے، دنیا کی زندگی ہے، صبح شام میں مختلف لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، ضروریات زندگی اسے لاحق ہوتی ہیں، اور ان معاملات میں آ کر بسا اوقات یہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو نماز کا خاص اہتمام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو قائم کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر پریشانی کے وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگان دین کا انداز بھی یہی تھا کہ وہ اپنے پیش آنے والے مسائل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے، نماز پڑھتے، اور اللہ رب العزت نماز کی برکت سے ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتا تھا۔ ایک واقعہ
میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں ایک خاتون آ گئی۔ ایک بڑھیا نے آ کر کہا کہ حضور، میرے بچے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، حوالات میں بند کر دیا، اور وہ بے قصور ہے، یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے کوئی قصور یا کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ غلطی میں پکڑا گیا ہے، بے قصور ہی لے گئے ہیں، اور آپ کی بات چلتی ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں، آئیے کچھ سفارش کر دیجیے۔ حضرت ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی۔ آپ دیر تک نماز پڑھتے رہے، سلام پھیرنے کا وقت تھا، بڑی بھی بولنے لگی کہ حضرت میرے بچے کی سفارش کیجئے اس سے پہلے کہ اسے حوالات میں کئی دنوں کے لیے بند کر دیا جائے، اور آپ سفارش کریں گے باہر نکل آئے گا۔ آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کی بات تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑھیا، میں تمہارا ہی کام کر رہا تھا۔ ادھر دروازے پہ ایک اور خاتون آتی ہیں، وہ آ کر کہتی ہیں کہ بڑی اماں آپ گھر آ جائیں، کیونکہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ گھر آ چکا ہے، یعنی وہ واپس آ گیا۔ آپ ذرا جملوں پہ غور کیجئے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں جان بھی ہے اور پیر و مرشد بھی ہیں، استاد محترم بھی ہے، آپ نے نماز شروع کر دی، اور نماز کا جب اختتام ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ہی کام کر رہا تھا، یعنی نماز سے اس کی پریشانی کو دور کر رہے تھے۔ نماز انسان کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ نماز سے مدد مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا مدد مانگنا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا ہے جب وہ خلوص نیت سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ تاریخ میں ایک اور واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ طاہر یہ خراساں کے جب گورنر بنے، نیشابور جو تھا اس کا دارالخلافہ تھا، ہرات بالکل ساتھ ہی ایک شہر تھا، وہاں کا ایک لوہار اپنے گھر سے کام کاج کے سلسلے میں نیشابور کی طرف آیا۔ چند دن اس نے کام کیے، رات کا وقت تھا، سوچا کہ میں اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں۔ ادھر یہ رات کے وقت اپنے گھر کے لیے نکلا، ہرات جانے کے لیے راستے پر سفر کر رہا ہے۔ ادھر امیر خراساں عبداللہ طاہر نے یہ بات عام کی ہوئی تھی کہ آج کل چوریاں ہو رہی، چوروں کو پکڑا جائے۔ ادھر اس کے سپاہی جو تھے وہ چوروں کو پکڑ رہے تھے، 3 چور پکڑے گئے، اور امیر خراساں کو اس کی اطلاع بھی دے دی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک چور ان میں سے بھاگ گیا، اب 2 رہ گئے۔ سپاہی ڈر گئے کہ اب ہم کیا کریں، امیر خراساں کو جواب کیا دیں گے کہ ہم نے اس چور کو کیسے نکلنے دیا، یہ کہیں شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ انہوں نے کوئی رشوت کا لین دین کیا ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں، کہاں جائیں۔ اچانک سامنے سے وہ لوہار آتا ہوا نظر آ گیا، بے قصور آدمی کو پکڑ کر 3 کا فگر پورا کیا، حوالات میں بند کر دیا۔ امیر خراساں نے تحقیق و تفتیش نہیں کی، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، لہٰذا انہیں حوالات میں بند ہی رہنے دیا اور خود جا کر اپنے گھر میں آرام کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اس شخص نے خیال کیا کہ اب میرا نکلنا مشکل ہے، اللہ ہی ہے جو میرے لیے راستے پیدا کر دے گا۔ وضو کیا، حوالات کا ایک کونا پکڑ لیا، مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگے۔ 2 رکعت کے بعد گڑ گڑا کر دعا کرتے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، میرے لیے خلاصی کے راستے پیدا فرما دے۔ گڑ گڑا کر آہوزاری کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور ادھر امیر خراساں یہ سو رہے ہیں۔ یہ اپنے تخت پر جب سو رہے تھے، اس دوران خواب میں دیکھتے ہیں 4 افراد بہت طاقتور آتے ہیں، چاروں کونوں سے تخت پکڑا، الٹانے لگے، آنکھ کھل گئی، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، دعا کر کے پھر سو گئے۔ دوبارہ یہی واقعہ، پھر دوسری مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، 4 مرتبہ ایک رات میں یوں ہی ہوا۔ فوراً اٹھے، سوچا کہ کوئی مظلوم ہے جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیک بندے ہیں، ان کے خیال میں باتیں بھی اچھی ہی آتی ہیں، نمازی ہیں، خود پرہیزگار ہیں، فوراً ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ خواب میں مجھے جو دکھایا جا رہا ہے یقیناً اس کی کوئی تعبیر موجود ہے۔ آج جب ضمیر سو جاتے ہیں، خواب اگرچہ ہزاروں آتے رہے لیکن تعبیریں معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ضمیر تو پہلے ہی سو چکا ہے، عمل کی دنیا میں قدم نہیں ہوتا، پھر راہ خدا کی طرف انسان گامزن کیسے ہو۔
فوراً جیلر کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کیا واقعہ، کیا حقیقت؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی مظلوم ہے یا نہیں، لیکن ایک شخص ہے حوالات کے کونے میں بیٹھا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دعائیں کر رہا، گڑ گڑا رہا، گریہ زاری کر رہا ہے۔ کہا اس کو بلایا جائے، سمجھ گئے یہ مظلوم شخص ہے۔ پوچھا، تحقیق و تفتیش کے بعد علم ہوا کہ یہ شخص مظلوم ہے۔ اس سے کہنے لگے کہ 3 شرطیں ہیں، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ بتائیے کون سی شرطیں؟ کہا 3 شرطیں، پہلی یہ ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، اور دوسری یہ ہے کہ 1 درہم میری طرف سے یہ قبول کر لو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی کام پڑ جائے تو تم مجھے کہنا، میں تمہارا فوراً کام کر دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگے کہ پہلی شرط آپ نے یہ کہی کہ میں آپ کو معاف کر دوں، میں رضا الہی کے لیے معاف کرتا ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے 1 درہم قبول کر لیں، وہ بھی میں قبول کرتا ہوں، اور آپ نے جو کہا تیسری شرط کہ جب بھی کام پڑے مجھ سے کہنا، یہ میں نہیں کر سکوں گا۔ امیر خراسان نے کہا کہ یہ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہنے والا کہنے لگا کہ اصل میں بات کچھ اور ہے، کہ وہ ذات کہ جس نے ایک رات میں خواب میں کچھ لوگوں کو بھیجا ہے، اور آپ نے خود خواب میں دیکھا ہے کہ وہ آپ کا تخت الٹانے لگے، میری نماز، میرے ذکر اور میرے عمل کی وجہ سے میرا رب اگر ایک رات میں 4 مرتبہ آپ کو یہ دکھا سکتا ہے اور میرے معاملات کو حل کر سکتا ہے، تو میں کیوں آپ سے کہوں، میں اپنے اس رب سے کیوں نہ کہوں کہ جس کا ذکر میں کرتا ہوں، جس کی بارگاہ میں سجدے میں کرتا ہوں، اور جس کی نماز میں پڑھتا ہوں، اور نماز پڑھ کر میں اس سے مدد بھی حاصل کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ نماز اور صبر سے انسان کو مدد مانگنی چاہیے، اور نماز بھی ویسی ہو جیسی نماز پڑھنے کا حق ہے۔ نماز کی شرائط کا خیال رکھا جائے، نماز کے آداب کا خیال رکھا جائے، اور ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے جیسے عبادت کا حق ہے ویسی عبادت کر کے جب نماز پڑھیں گے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو نہ صرف قبول فرمائے گا بلکہ ہماری برائیوں کو دور کرنے کا سبب بنا دے گا، اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے گا، اور ہماری نمازیں ہماری دنیا کے مسائل، پریشانیاں اور دیگر تمام معاملات کے جو بگڑ جاتے ہیں ان کے حل کا بھی سبب بن جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو نمازی بنائے، اپنی عبادت خلوص کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔